کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نا ایک عجیب سے طوفان میں پھنس گئے ہیں۔ ہر طرف بس شور ہے، بے یقینی ہے، اور سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا وہ تو جیسے ناممکن سا ہو گیا ہے۔ بالکل، روز ایک نئی خبر، ایک نئی پریشانی۔ ہاں، اور ظلم کو جیسے نارمل سمجھا جا رہا ہے اور ناانصافی تو جیسے سسٹم کا حصہ بن گئی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس اندھیرے کا کوئی انجام ہے بھی یا نہیں؟ کیا اس سرنگ کے آخر میں کوئی روشنی ہے؟ اور دیکھیں، یہ سوال آج پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ حدیث کی زبان میں اسی دور کو فتنوں کا زمانہ کہا گیا ہے، یعنی آزمائشوں کا دور۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی روایت میں اس شدید تاریکی کو ہمیشہ ایک عظیم صبح کی نشانی کے طور پر ہی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ جو بے ترتیبی ہے، یہ جو انتشار ہے، اصل میں یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ ہے۔ اور آج کی ہماری گفتگو کا مرکز بھی یہی ہے کہ اس طوفان کے بعد کیا ہوگا۔ تو ہم صرف مسائل کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس امید کی بھی بات کریں گے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آج ہم اس پر گہری نظر ڈالیں گے کہ امام مہدی آخر ہیں کون، ان کی وہ کون سی واضح نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتا دی گئی ہیں، تاکہ کوئی جھوٹا دعوے دار امت کو دھوکہ نہ دے سکے، اور مشرق سے اٹھنے والے اس پر اسرار لشکر کی کیا حقیقت ہے جس کے پاس کالے جھنڈے ہوں گے۔ جی بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سب جاننا آج ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس دور کی بات کرتے ہیں جس میں ہم جی رہے ہیں۔ حدیث میں ایک بڑی خوفناک تصویر کشی کی گئی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی۔ اس کا مطلب صرف عقیدہ بدلنا تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا مطلب صرف عقیدہ بدلنا نہیں، بلکہ اخلاقی طور پر اتنا گر جانا ہے کہ سچ، جھوٹ، حلال، حرام، ان سب کا فرق ہی مٹ جائے۔ اچھا۔ جی، اور یہ صرف آپ دیکھیں انفرادی سطح پر نہیں ہے۔ جب معاشرے میں ظلم ایک عام سی بات بن جائے، جب کمزور کی آواز دبانے والا طاقتور ہو، اور انصاف صرف کتابوں میں رہ جائے، تو یہ اس اجتماعی بحران کی علامت ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ یہ فتنے کیوں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے۔ صحیح۔ یہی وہ ماحول ہے جس میں ایک نجات دہندہ کی ضرورت اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور اسی پس منظر میں امام مہدی کے ظہور کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی جب انسانیت اپنے بنائے ہوئے تمام نظاموں میں، چاہے وہ معاشی ہوں یا سیاسی ہوں یا سماجی، جب ان میں پوری طرح ناکام ہو جائے گی، تب ایک خدائی مداخلت ہوگی۔ تو یہ امام مہدی ہیں کون؟ کیا یہ کوئی نیا تصور ہے؟ نہیں، یہ کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ یہ وعدہ شروع سے ہی موجود ہے۔ امام مہدی کوئی نئے نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ان کے والد کے نام کی طرح۔ اچھا۔ اور ان کا کام ہوگا دین کو اس کی اصل روح کے مطابق دوبارہ قائم کرنا۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں ہوں گے، بلکہ ایک روحانی پیشوا ہوں گے، جو دنیا کو انصاف سے بالکل اسی طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو ان کا آنا کسی ایک شخص کا آنا نہیں، بلکہ ایک نئے، ایک منصفانہ دور کے آغاز کا اعلان ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ جب ہر طرف جھوٹے مسیحا اور رہنماؤں کی بھرمار ہو تو اصل کی پہچان کیسے ہوگی؟ حدیث نے اس معاملے میں ہماری رہنمائی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ نے نام اور نسب کا ذکر کیا، یہ تو بہت واضح نشانیاں ہیں۔ جی ہاں، اور ان نشانیوں میں گہری حکمت ہے۔ نام کا ایک جیسا ہونا، محمد بن عبداللہ، یہ ایک تسلسل کی علامت ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی نیا دین یا نئی شریعت نہیں لا رہے، بلکہ اسی پیغام کو زندہ کر رہے ہیں جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ صحیح۔ لیکن نام سے بھی زیادہ مضبوط نشانی ہے نسب۔ نسب، وہ کیسے زیادہ مضبوط نشانی ہے؟ میرا مطلب ہے نام تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے۔ بہت اچھا سوال۔ دیکھیں، نام تو کوئی بھی اپنے بچے کا رکھ سکتا ہے، لیکن اہل بیت سے ہونا،
خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہونا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھوٹا نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ بالکل، اس کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ تاریخ میں کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ نسب کی اس کسوٹی پر پورے نہیں اترے۔ یہ امت کے لیے فتنوں سے بچنے کی ایک آپ کہہ لیں کہ ڈھال ہے۔ جب وہ آئیں گے تو ان کی پہچان کسی اشتہار سے نہیں ہوگی، بلکہ ان کی شخصیت اور ان کے نسب کی سچائی سے ہوگی۔ یعنی پہچان کے لیے صرف نام اور نسب ہی نہیں، بلکہ ان کی شخصیت خود گواہی دے گی۔ حدیث میں ان کے حلیے کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ جی بالکل، اور یہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان کا ماتھا کشادہ ہوگا، اچھا، اور ناک بلند اور خوبصورت ہوگی، جسے اقنا الانف کہتے ہیں۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معجزاتی یا غیر معمولی نشانیاں نہیں ہیں، یہ عام انسانی خد و خال ہیں۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ چاہتا تو کوئی عجیب سی، کوئی معجزاتی نشانی بھی رکھ سکتا تھا۔ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ان کی پہچان کسی کرشمے پر نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی ہوگی۔ ایک ایسے دور میں جہاں ہر طرف دھوکہ اور فریب ہوگا، ان کی شخصیت میں ایک ایسی سادگی، ایک نور اور وقار ہوگا جو دلوں میں اتر جائے گا۔ ان کا چہرہ ان کے کردار کا آئینہ دار ہوگا۔ انہیں پہچاننے کے لیے مومن کی فراست اور دل کی آنکھیں ہی کافی ہوں گی۔ ان کی صورت میں سادگی بھی ہوگی اور ایک ایسی ہیبت بھی کہ بڑے بڑے ظالم ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ تو ہم نے ان کی شناخت جان لی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کہاں؟ اس عالمی تبدیلی کا مرکز کون سی جگہ بنے گی؟ حدیث کے مطابق اس کا مرکز دنیا کی سب سے مقدس سرزمین ہوگی، مکہ مکرمہ۔ ان کا ظہور خانہ کعبہ کے پاس ہوگا، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ خود قیادت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ سچ میں؟ جی، وہ اس ذمہ داری سے بھاگ رہے ہوں گے، لیکن کچھ اللہ والے جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، وہ انہیں پہچان لیں گے اور زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یہ بات تو آج کی دنیا سے بالکل الٹی ہے۔ آج تو ہر کوئی قیادت کے پیچھے بھاگتا ہے، کرسی کے لیے ہر حد پار کر جاتا ہے، اور وہ شخص جسے پوری دنیا کی قیادت کرنی ہے، وہ اس سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہی ان کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اچھا، یہ بیعت رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی، یعنی خانہ کعبہ کے اس کونے کے پاس جہاں حجر اسود نصب ہے، اور اس پتھر کے پاس جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہ جگہ اس بیعت کی روحانی اور تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ نہ کوئی تاج پوشی ہوگی، نہ کوئی جشن، بس اللہ کا حکم اور امت کی ذمہ داری قبول کی جائے گی، اور یہیں سے ظلم کے خلاف انصاف کے سفر کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اور اسی دوران دنیا کے ایک دوسرے کونے میں بھی کچھ غیر معمولی ہو رہا ہوگا۔ میں نے ہمیشہ ان کالے جھنڈوں والے لشکر کے بارے میں سنا ہے جو مشرق سے آئے گا۔ یہ کیا کہانی ہے؟ یہ امام مہدی کے ظہور کے ساتھ جڑا ایک بہت اہم اور پراسرار باب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشرق یعنی خراسان کی سمت سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے۔ قدیم خراسان، آپ دیکھیں آج کے افغانستان، ایران، ترکمنستان، ازبیکستان اور تاجکستان کے کچھ علاقوں پر مشتمل ایک بہت بڑا خطہ تھا۔ کافی بڑا علاقہ ہے۔ جی، یہ لشکر کسی بادشاہ یا سلطنت کے لیے نہیں لڑے گا، بلکہ خالصتاً اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا۔ ان کالے جھنڈوں میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ مطلب رنگوں کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ تاریخ میں جھنڈے ہمیشہ کسی نظریے یا مقصد کی علامت رہے ہیں۔ کالا رنگ یہاں ماتم کا نہیں، بلکہ عزم، سنجیدگی اور انقلاب کی علامت ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ لوگ دنیاوی چمک دمک کے لیے نہیں نکلے، بلکہ ایک مقدس مقصد کے لیے اٹھے ہیں۔ حدیث میں اس لشکر کی اہمیت اتنی زیادہ بتائی گئی ہے کہ فرمایا گیا، جب تم انہیں دیکھو تو ان کے ساتھ شامل ہو جانا، چاہے تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل چل کر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا، یہ تو انتہائی مشقت اور قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ جی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حق کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ اس لشکر کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بھوک، جنگیں، اندرونی اور بیرونی دشمن۔ صحیح۔
لیکن جو لوگ ثابت قدم رہیں گے وہی تاریخ کا دھارا بدلیں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ لشکر مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا آخر کار امام مہدی تک پہنچے گا اور ان کی حکومت کو قائم کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ تو گویا زمین سے اٹھنے والی وہ مدد ہوگی جو آسمان کے فیصلے کی تائید کرے گی۔ بالکل۔ تو امام مہدی کا ظہور ہو گیا، خراسان کا لشکر بھی آ پہنچا اور ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی؟ کیا وہ ایک آئیڈیل دنیا ہوگی؟ حدیث اس دور کی ایک ایسی تصویر کھینچتی ہے جو آج تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ کہا گیا ہے کہ زمین عدل و انصاف سے ایسے بھر جائے گی جیسے پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ واو! اس کا مطلب ہے کہ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں اور معاشرتی رویوں میں ہوگا۔ کوئی طاقتور کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکے گا، اور معاشی خوشحالی کا یہ عالم ہوگا کہ ایک شخص زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں، کیونکہ ہر کوئی خوشحال ہوگا۔ یہ تو ایک بہت بڑی معاشی اور سماجی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب تو انسانی نفسیات بھی بدل جائے گی۔ بالکل۔ اصل تبدیلی باہر نہیں، اندر ہوگی۔ دلوں سے حسد، بغض، نفرت اور لالچ جیسی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لوگ مال جمع کرنے کے بجائے اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگیں گے۔ یہ دنیا جنت تو نہیں ہوگی، لیکن ہاں، جنت کی ایک جھلک ضرور ہوگی۔ یہ وہ دور ہوگا جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کیں اور انسانیت نے صدیوں انتظار کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب امن اور انصاف اپنے عروج پر ہوگا، تبھی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آزمائش آئے گی، یعنی دجال کا ظہور۔ جی، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ ہر بڑی راحت کے ساتھ ایک بڑی آزمائش جڑی ہوتی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک پورا سسٹم ہوگا جو دھوکے، فریب اور جھوٹ پر مبنی ہوگا۔ وہ خود کو مسیحا کے طور پر پیش کرے گا، یہاں تک کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ اکبر! اس کے پاس ایسی طاقتیں ہوں گی جو معجزوں کی طرح لگیں گی۔ وہ بارش برسائے گا، مردوں کو زندہ کرتا ہوا نظر آئے گا اور لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی جنت اور دوزخ دکھائے گا۔ یہ تو ایمان کے لیے ایک ناقابل تصور امتحان ہوگا۔ آج کے دور میں جہاں ہم جھوٹی خبروں اور ڈیپ فیک سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، اس دور میں جب دھوکہ دینے والا اتنی طاقت رکھتا ہو، ایمان کو بچانا کیسے ممکن ہوگا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آسمان سے اللہ کی سب سے بڑی مدد نازل ہوگی۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا اور وہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہوگا، تب دمشق کے مشرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور امت محمدی کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے۔ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم واقعے کا ذکر ملتا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کی ملاقات ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور امام مہدی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹیں گے اور انہیں امامت کرانے کی درخواست کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، امامت تم ہی کراؤ، کیونکہ اس امت کے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ سبحان اللہ! یہ اس امت کو اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ بہت بڑا۔ یہ منظر دنیا کو امام مہدی کا مرتبہ اور ان کی قیادت کی سچائی دکھا دے گا۔ بالکل۔ تو دونوں کے کردار بالکل واضح ہو جائیں گے۔ امام مہدی امت کی قیادت کریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ ایک رہنما اور ایک نبی ایک ساتھ۔ صحیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال ان سے بھاگے گا کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اس کا انجام انہی کے ہاتھوں لکھا ہے۔ یہ تعاقب باب لد یعنی گیٹ آف لڈ کے مقام پر ختم ہوگا۔ یہ جگہ کہاں ہے؟ یہ جگہ آج کل فلسطین میں تیل اویو کے ایئرپورٹ کے قریب واقع ہے۔ اس مقام کی تاریخی اور مذہبی اہمیت بہت گہری ہے۔ اور پھر وہ آخری مقابلہ ہوگا؟ جی، جیسے ہی دجال کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ اس کی ساری طاقت، سارا جادو، سارا فریب ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ بس ایک ہی وار میں؟ ایک ہی وار میں۔ اس ایک لمحے میں جھوٹ کا سب سے بڑا پہاڑ ریت کے ذرے کی طرح بکھر جائے گا اور دنیا پر یہ واضح ہو جائے گا
کہ حق کی طاقت کے سامنے باطل کی کوئی حیثیت نہیں، یہ حق کی حتمی اور فیصلہ کن فتح ہوگی۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اصل سوال تو یہ نہیں کہ یہ سب کب ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ ہوگا تو ہم کس طرف کھڑے ہوں گے۔ آپ نے پوری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا۔ ان نشانیوں کا مقصد ہمیں خوفزدہ کرنا یا صرف انتظار میں بٹھانا نہیں، بلکہ بیدار کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ حق اور باطل کی جنگ ازلی ہے، اور ہمیں ہر روز یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ صحیح۔ دجال کا فتنہ وہ صرف آنکھوں کا امتحان نہیں ہوگا، بلکہ سوچ، سمجھ اور ایمان کا امتحان ہوگا، اور اس دن وہی چیز کام آئے گی جس کی فصل ہم آج اپنے دلوں میں لگا رہے ہیں۔ تو اس کی تیاری کیسے کی جائے؟ تیاری کا راستہ وہی ہے جو 1400 سال سے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا تاکہ ہم لفظوں کے فریب کو سمجھ سکیں۔ نماز کو زندگی کا حصہ بنانا تاکہ ہمارا رابطہ اللہ سے جڑا رہے، اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر آخرت کی فکر کرنا، کیونکہ جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے تب نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ ٹیکنالوجی، صرف وہ ایمان کام آئے گا جو دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہو۔ اور آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ معلومات اور غلط معلومات کے اس سیلاب میں جہاں ہر کوئی سچ بولنے کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک انسان حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت کیسے پیدا کر سکتا ہے، اور اپنے ایمان کو آنے والی سب سے بڑی آزمائش کے لیے آج سے کیسے تیار کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں فتنوں کے دور میں ثابت قدم رکھے، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔